کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہے، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو مجھ سمیت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما اور ہماری مشکلات آسان فرما۔ آمین۔ اے رب کائنات، ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال میں وسعت نصیب فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں صبر عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہو، اور مجھے تجھ سے قریب کر دے، جو مجھے تیری یاد دلاتے رہے اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقویٰ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنی خیر کی خوشخبریوں والی صبح نصیب فرما، اپنی سخاوت کی کثرت سے ہماری امداد فرما، اس صبح کی ہوا کے ساتھ ہمارے رزق، خوشی اور عافیت کا سامان عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ آمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ آمین۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہے جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ جب آپ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، تو اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ ٹیسٹ کے دوران ٹیچر خاموش ہوتا ہے
اور امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ بیٹیاں اس لیے بھی خاص ہوتی ہیں کہ آپ بیٹی کو بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ بچہ بڑا ہو کر باپ کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، اسی طرح انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو مسترد نہ کرے کیونکہ اچھے لوگ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، دونوں زندگی میں ضروری ہے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔ اچھی باتوں کو آگے شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔